یہ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جو ہمارے سامنے ہے، ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں اتنے بڑے مجمع کے ساتھ شاید کوئی دوسری کانفرنس منعقد نہیں ہوئی ہو، اور یہ سہرا جاتا ہے سہارنپور کے باہمیت اور غیور نوجوانوں کی طرف، یہاں کے رہنے والوں کی طرف، جن کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی محبت ہے اور درد ہے اور بے چینی ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو دوبارہ کس طرح سے حاصل کریں اور اس کی بازیابی کیسی ہو۔ اس موضوع پر ہندوستان کے مایہ ناز عالم اور مقرر مولانا سلمان حسینی ندوی کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے بعد بھی کچھ بہت اہم مقررین ہیں جن کی تقریریں آپ سنیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا مقرر تقریر کرتا ہے، اس کے اور دوسرے مقررین کے درمیان کبھی کوئی نعتیہ کلام پیش کیا جاتا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مسجد اقصیٰ کے موضوع پر مختصراً میں اپنی بات کہوں کہ اس کی بازیافت کیسے ہو سکتی ہے، میرے حافظے میں مسجد اقصیٰ سے متعلق جو اشعار پہلے سے موجود تھے، میں نے اسے لکھ لیا تاکہ آپ کو وہ سناؤں۔ مسجد اقصیٰ وہ موضوع ہے جس پر علامہ اقبال سے لے کر کے فیض احمد فیض تک بے شمار لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے، اور اپنی فریاد، اپنا غم الفاظ میں پیش کیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک سینکڑوں اشعار اور نظموں کے درمیان ایک ایسی نظم ہے جو بہت ہی والہانہ انداز میں، جو بہت ہی درد و بے چینی کے عالم میں لکھی گئی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس طرح کی نظمیں اسکولوں میں، دینی مدارس میں طلباء کو یاد کرائی جائیں، تاکہ مسجد اقصیٰ کی عظمت کا ان کو احساس ہو۔ ورنہ اب صورتحال یہ ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے، فلسطین کیا چیز ہے، اور یہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں میں، ہماری تعلیم گاہوں میں مسجد اقصیٰ کے موضوع پر تقریریں نہیں ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر جو اشعار کہے گئے ہیں، جو نظمیں کہی گئی ہیں، وہ نہیں سنائی جاتی ہیں۔ میں ایک نظم، طویل نظم کے کچھ اشعار صرف اس لیے سناتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ کیسا دردناک، کیسا المناک مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شہر قدس، جہاں بیت المقدس، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس کا نام انگریزی میں یروشلم ہے۔ اب آپ یہ نظم دیکھیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ لہو اگل رہا ہے آج میرا پرفنو قلم، شکست آرزو کا کیا فسانہ ہو سکے رقم، خیال پرزے ہیں کروں میں کس طرح بہم، یروشلم 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 تو ایک حریم محترم، تیرے ہی سنگ در پاج منہ کے بل گرے ہیں ہم، تجھے دیا ہے ہاتھ سے بزخم دل بچشم نم، یروشلم یروشلم۔
جہاں کی ساری راحتیں سپرد سیل نار کی، کئی ہزار میتیں گلی گلی نثار کی، تیرے وقار کے لیے لہو دیا قدم قدم، یروشلم یروشلم۔ یہیں سے ہو کے عرش کو سواری نبی گئی، ابھی تک ان فضاؤں میں ہے ایک مہک بسی ہوئی، یہاں کی خاک پر ٹکے براق نور کے قدم، یروشلم یروشلم۔ نماز بے مثال یہاں کی گئی ہے ایک ادا، باقتدائے مصطفیٰ حبیب خاص کبریا، کھڑے تھے قطار میں ملا کے انبیاء قدم، یروشلم یروشلم۔ یہ کئی صفحات کی طویل نظم ہے یروشلم یروشلم کے عنوان سے، اور شاعر کا نام ہے نعیم صدیقی۔ نعیم صدیقی کے دیوان میں یہ کئی صفحے کی یہ نظم آپ کو مل جائے گی، اور آپ دوسرے طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہے مصر اور شام اور فلسطین خون سے لالہزار، جسے قاضی پبلشر نے شائع کیا ہے، اس میں بھی آخر میں تلخیص کے ساتھ نعیم صدیقی کا کلام موجود ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ جو زخم ہمارے آپ کے دل پر لگا ہے یہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ مسلمان مسجد اقصیٰ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ معراج کی رہ گزر ہے، یہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تاکہ دکھائے اس کو اپنی نشانیاں، اور وہ ذات بہت سننے والی اور بہت زیادہ دیکھنے والی ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں حدیثیں ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں، لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے شد رحال کیا جا سکتا ہے، المسجد الحرام اور المسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصیٰ۔ مسجد حرام کے لیے شد رحال ہو سکتا ہے، میری اس مسجد کے لیے شد رحال ہو سکتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے لیے شد رحال ہو سکتا ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب 50 گنا زیادہ، 500 گنا ہے۔ اور پھر ہماری پوری تاریخ میں، اسلام کی پوری تاریخ میں ایک مختصر وقفے کے سوا یہ مسجد اور یہ سرزمین مسلمانوں کی تولیت میں رہی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسروں نے اس پر قبضہ کیا ہو، اور یہ قبضہ جو ہوا غاصبانہ قبضہ، ظالمانہ قبضہ، وہ مختصر عرصے کے لیے ہوا، اور وہ 90 سال کی مدت ہے جس میں صلیبیوں نے حملہ کر کے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا شہر میں۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ شہر میں مسلمانوں کا خون اس طرح سے بہہ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، یا یہ کہ زمین سے خون کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تھی جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا، اور مسجد اقصیٰ ان کے ہاتھ میں 1096 عیسوی میں آئی تھی۔ اس کے بعد یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں نے واپس کیسے لی، اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً انہی طریقوں سے آپ دوبارہ
مسجد اقصیٰ کو اپنی تولیت میں لیں گے، اس کی بازیابی کریں گے اور ظالموں کو وہاں سے ہٹائیں گے اور نکالیں گے۔ نور الدین زنگی، نور الدین زنگی جس کا پایہ تخت موصل میں تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے عراق اور شام کو ملا کر کے ایک متحدہ سلطنت قائم کی۔ وہ دیکھیے کہ کیا وہ طریقے ہیں، وہ کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ دوبارہ مسلمانوں کی تولیت میں آئی ہے۔ عراق و شام کو ملا کر کے متحدہ حکومت قائم کی گئی، اور اس کے بعد نور الدین زنگی نے حلب کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ وہ حلب جو ملک شام میں ہے اور جس کا پڑوسی علاقہ رقہ ہے، اس کو پایہ تخت بنایا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی اس فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا جو صلیبیوں سے مل گئی تھی، جو صلیبیوں کی باج گزار بن گئی تھی، جس کے خزانے کا سارا سرمایہ صلیبیوں کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کیا، وہاں دینی درسگاہیں قائم کیں، وہاں اسلام کو پھیلانے اور مسلمانوں کی تربیت کے انتظامات کیے۔ ہم نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ آپ کو یاد رہے کہ تاریخ میں وہ کیا کیا اقدامات تھے جو مسجد اقصیٰ کو دوبارہ واپس لانے کے لیے کیے گئے تھے۔ عراق اور شام کا اتحاد، حلب کو پایہ تخت بنانا، اور مصر کی غلط حکومت کو، باطل حکومت کو، صلیبیوں کی باج گزار حکومت کو ختم کرنا۔ آج بھی مصر میں اسی طرح کی حکومت قائم ہے۔ اس وقت وہ صلیبیوں سے مل گئی تھی، آج کی بھی حکومت صلیبیوں سے ملی ہوئی ہے۔ آج بھی وہاں کی حکومت دنیا کی ان بڑی طاقتوں سے ملی ہوئی ہے جو صلیبی طاقتوں کے گویا اس کے نمائندے ہیں۔ تو مصر کی حکومت کا خاتمہ، شام اور عراق کا اتحاد، اور شام میں کو پایہ تخت بنانا، یہ سب اقدامات تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے پیشرو لوگوں نے کیے تھے۔ اور اس کے بعد جب مسجد اقصیٰ کو واگزار کرایا گیا تو وہ قتل عام نہیں کیا گیا جو عیسائیوں نے کیا تھا، معمولی جزیے دے کر کے لوگوں کو معاف کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ کی حرمت دوبارہ بحال ہوئی۔ دوستو، بات بہت صاف ہے، اور اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ مولانا سلمان حسینی نے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے۔ اسرائیل کے چاروں طرف جو مسلمان نام کی جو حکومتیں ہیں، اگر وہ اسلام سے برگشتہ رہیں گی، اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گی، اگر وہ اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کریں گی، اگر ان کے خفیہ اور درپردہ تعلقات اسرائیل سے قائم رہیں گے، تو اس مسجد کو واگزار کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے، آج کا انقلاب پڑھا ہے، آج کا ہندوستان ٹائمز پڑھا ہے، آج 6 جون 2015، اس میں آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں خفیہ تعلقات، درپردہ تعلقات آج سے نہیں بہت زمانے سے ہیں، اور ان کی کئی میٹنگ، کئی اجلاس دنیا کے مختلف ملکوں میں ہو چکے ہیں، اور ہندوستان میں دہلی میں بھی ہو چکے ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں ان ملکوں سے، کہ آپ توقع کر سکتے ہیں ان ملکوں سے جن کے درپردہ اندرونی
پردے کے پیچھے تعلقات اسرائیل سے قائم ہوں اور پھر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ واپس لیا جا سکے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی ہو سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ خلیجی ملکوں سے کوئی بیان اسرائیل کے خلاف نہیں آتا ہے۔ اسرائیل کی مذمت میں، فلسطینیوں پر جو اس کے مظالم ہوتے ہیں اس کی مذمت میں خلیجی طاقتوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا ہے۔ لوگوں پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف بیان نہ دیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں مسجد اقصیٰ کو واگزار کرانا، اسے دوبارہ مسلمانوں کی طلبیت میں لانا، اسے غاصبوں اور ظالموں سے چھیننا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے تو اس روح جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ روح جہاد جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل کے اندر تھا، وہ روح جہاد جو نور الدین زنگی کے دل کے اندر تھا، وہ روح جہاد جو اس نے تمام فوجیوں میں اور مسلمانوں میں پیدا کر دیا تھا، وہ روح جہاد، وہ جذبہ جس کے بغیر اس کا کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا، مسجد اقصیٰ گویا اس کے جب تک وہ واپس نہ ہو جائے، جب تک ہمارا اس پر دوبارہ قبضہ نہ ہو جائے، جب وہ دوبارہ ہماری طولیت میں نہیں آ جائے، اس وقت تک پانی پینا اچھا نہیں لگتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو، کھانا کھانا اچھا نہیں ہوتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میرے دوستو، آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو رائے عامہ بنانی ہے، اور اگر اخبارات کے یہاں ذمہ دار موجود ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اس طرح کی سلطنتیں اسرائیل کے چاروں طرف موجود رہیں گی، جن کے خفیہ تعلقات، درپردہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ موجود رہیں گے، تو پھر اسرائیل کے مسجد اقصیٰ کو ہم دوبارہ اسے حاصل نہیں کر سکتے اور فلسطینیوں کو اسرائیل کے مظالم سے نجات نہیں دلا سکتے۔ جس طرح سے یہ لاکھوں کا مجمع یہاں موجود تھا، یہ آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ یہاں تو اتنی بڑی تعداد ہے، چند سو کی تعداد میں مصر کے سفارت خانے کا محاصرہ کریں، اس کا گھیراؤ کریں اور یہ ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو سفاکی ہو رہی ہے، جو وہاں منتخب صدر محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں جن کے لیے پھانسی کی سزائیں دی جا رہی ہیں، جب تک یہ معاملہ باقی رہے گا ہم مذمت کرتے رہیں گے، ہم وہاں کے عبد الفتاح سیسی کو ناپاک، ظالم، جابر، غاصب سمجھتے رہیں گے، اس لیے کہ اس نے ایک جائز حکومت کو ختم کیا ہے، ایک منتخب حکومت کو ختم کیا ہے، اور ہم ان خلیجی ریاستوں کے بھی کھل کر کے ببانگ دہل، اور یہ بھی دہل ہے، ہم ببانگ دہل ان کی مذمت کریں گے اگر انہوں نے عبد الفتاح سیسی کا ساتھ دیا، اگر انہوں نے عبد الفتاح سیسی کی مالی معاونت جاری رکھی۔ انہیں چاہیے کہ ان خلیجی ممالک کی ان کے سفارت خانوں کا بھی محاصرہ کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ عبد الفتاح سیسی کی حمایت چھوڑ دے۔ اگر اس نے عبد الفتاح سیسی کی حمایت اگر نہیں چھوڑی تو ہمارا سارا غم اور غصہ ان خلیجی ممالک کو ساتھ ہیں، اور ہم انہیں ایک عادل اور ایک صحیح اور بلکہ ایک شریف حکومت بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو صورتحال عالم اسلام کے پیمانے پر ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ خفیہ روابط، خفیہ تعلقات، اس میں ہمارے گلف کنٹریز، ہماری خلیجی ممالک موجود ہیں، جب تک یہ چیز باقی رہے گی اس کو واگزار کرانا مشکل ہے۔ یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہندوستان میں کم دیکھا جاتا ہے۔ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو اس دل میں اس جذبے کو لے کر کے اٹھیں آپ کہ ہمیں ان ممالک سے بھی نفرت کا اظہار کرنا ہے جو عبد الفتاح سیسی کے ساتھ دیتے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ جو خفیہ روابط رکھتے ہیں۔ مرسی کی حکومت کا تختہ جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے کہا گیا، اسی لیے الٹا گیا کہ صدر مرسی کی موجودگی میں اسرائیل کے وجود کو خطرہ تھا، صدر مرسی کی موجودگی میں بشار الاسد کو خطرہ تھا، صدر مرسی کی موجودگی میں یہ تمام باطل طاقتوں کو خطرہ تھا،
اس لیے اس کے باوجود کہ وہاں ڈیموکریسی قائم کی گئی تھی، وہاں ڈیموکریسی کی بنیاد پر منتخب حکومت وجود میں آئی تھی، اس سب کے باوجود دنیا کی تمام بڑی طاقتیں، جن کو بڑی طاقتیں کہا جاتا ہے، اور جو ظالم طاقتیں ہیں، جو ناانصافی کی علمبردار ہیں، انہوں نے سب نے مل کر کے اور گلف ممالک کو ساتھ ملا کر کے مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا۔ تو جب تک یہ صورتحال باقی رہے گی، جب تک اسرائیل کے چاروں طرف ایسے منافق ملکوں کا وجود رہے گا، مسجد اقصیٰ کی واگزاری ممکن نہیں ہے۔ آپ کے سامنے محررین موجود ہیں اور وہ اپنی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مد ظلہ العالی نے بڑا جامع اور مختصر خطاب فرمایا۔ اب اس سے پہلے کہ جس مہمان گرامی کے آپ منتظر ہیں اور آپ کی نظریں تلاش رہی ہیں اور اس ذات کو ڈھونڈ رہی ہیں، انشاءاللہ ان قریب وہ اسٹیج پر مائک پر پہنچنے والی ہے۔ مجمع میں رنگت پیدا کرنے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے میں ایک طالب علم محمد اسعد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت شریف کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ گھڑی آپ کی خواب ہی میں نظر مجھ کو آ جائیے، دیکھ لوں ایک جھلک یا نبی آپ کی، یاد آنے لگی ہر گھڑی آپ کی، کہ آپ مہمان بنائے گئے عرش پر، آپ کے سامنے تھا خدا جل وگل، آپ مہمان بنائے گئے عرش پر، آپ کے سامنے تھا خدا جل وگل، آئے گی آپ کی تاب نظارہ کو دیکھ کر، کیا کرے گا کوئی ہم سری آپ کی، یاد آنے لگی ہر گھڑی آپ کی، کہ آپ آئے تو انسان کو عظمت ملی، ایک بیمار تہذیب رخصت ہوئی، آپ آئے تو انسان کو عظمت ملی، ایک بیمار تہذیب رخصت ہوئی، صنف نازک کو اعزاز بخشا گیا، یہ فضیلت ہے کتنی بڑی آپ کی، یاد آنے لگی ہر گھڑی آپ کی، کہ آپ امت کی خاطر بہت روئے ہیں، آپ راتوں میں جا
सोए हैं, आएगी काम हम आसियों के लिए। हश्र के दिन यही बेकली आपकी याद आने लगी, हर घड़ी आपकी। आप लारिब हैं खातमुल अंबिया, वाकई आप हैं शाह हर दो सरा। आप हैं मुजतबा, आप हैं मुस्तफ़ा, रूह कुरआन है जिंदगी आपकी, याद आने लगी, हर घड़ी आपकी। आपका जिक्र है फर्श से अर्श तक, आपकी बात है अर्श से फर्श तक, आपकी मदह कुल आके पारों में है, कम न होगी कभी रोशनी आपकी, याद आने लगी, हर घड़ी आपकी। ख्वाब ही में नजर मुझको आ जाइए, देख लूं एक झलक या नबी आपकी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात गिरामी कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपने सुबह मदरसा जामिउल फुरकानिया में जलसा दस्तारबंदी में भी ख़िताब फरमाया। इससे पहले सन 2011 में इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया का जब सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया था, उस वक्त भी किला मुअल्ला के इस वसी मैदान में आपने जामे ख़िताब फरमाया था। आप आलम इस्लाम के मारूफ फ़क़ी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी, इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, अल महदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद के बानी व नाजिम, फ़िक़्ह एकेडमी मक्का मुकर्रमा के रुकन तासीसी, 100 से ज़्यादा मोतबर मुस्तनद किताबों के मुसन्निफ़, मुस्बत सोच, मोतदिल फ़िक्र, गहरी बसीरत की वजह से आपकी इल्मी, दीनी, समाजी और मिली खिदमात को कद्र की निगाहों से देखा जाता है। आपकी किताबों का बेशतर हिस्सा 5 आलमी ज़बानों में तर्जमा कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं आपको दावत दूँ, चंद अशार पेश खिदमत हैं। रोएंगे मुझको मेरी फ़िक्र व हुनर मेरे बाद, आपकी शान में हैं। रोएंगे मुझको मेरी फ़िक्र व हुनर मेरे बाद, जब न पाएंगे कोई मुझसा गोहर मेरे बाद। मेरे बाद और भी आएंगे रहे उल्फत में, मुझको ढूंढेगी मेरी राह गुज़र मेरे बाद। मैं आली क़द्र हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात गिरामी को हम सामिईन को महज़ूज़ फरमाएँ। मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, 15-20 मिनट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हज़रात पीछे हैं
اگر زحمت نہ ہو تو وہ آگے کی کرسیوں کو پر کر دیں، تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، بزرگ حضرات کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو نوجوان ہیں وہ آگے کی کرسیوں کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدر عالی قدر، ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، رامپور کے غیور، باشعور، سمجھدار اور دینی حمیت کے حامل مسلمانوں، آپ نے اس پروگرام کے بالکل آغاز میں ملک کے نامور خطیب اور صاحب علم سید سلمان حسینی صاحب کا بہت ہی حرارت انگیز خطاب سنا، اور یقیناً اس سے آپ کے ایمانی جذبے کو ایک گرمی اور تپش حاصل ہوئی ہوگی۔ پھر ملک کے ایک بڑے دانشور، ممتاز صاحب قلم اور ادیب پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب سے اس مسئلے کی نوعیت، اس کی حقیقت، اس کے اسباب اور اس کے علاج پر ایک مفکرانہ خطاب سنا جو دامن دل سے باندھے جانے کے لائق تھا۔ اب میرے لیے کہنے کی کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے، لیکن ایک دو بات میں آج کے حالات کے پس منظر میں اور اس ملک کے اسرائیل سے بڑھتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ کے جوش کو حرکت دینے والی اور دلوں کو گرمانے والی بات تو نہیں ہوگی، لیکن آج کے حالات میں ہمارے لیے انشاءاللہ سوچنے کا ایک پیغام ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کے موضوع پر رامپور کے اس تاریخی شہر میں یہ عظیم الشان جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت جب مسلمان حکومتیں مسجد اقصیٰ کو بھلاتی جا رہی ہیں، جب خود مسلمانوں کے ذہن سے اس مسجد کا تصور نکلتا جا رہا ہے، جب ذرائع ابلاغ اور میڈیا یہ فضا بنا رہے ہیں کہ گویا کہ یہودی ہی اس جگہ کے سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں، اور جب اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کچھ کہنا دنیا میں انسان کے لیے اپنے آپ کو نقصان کی دعوت دینا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام احترام پیش کرتا ہوں جامع فرقانیہ کے ذمہ داروں کو اور اس شہر کے بزرگوں کو کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر یہ کانفرنس منعقد کی، اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے اس میں شرکت کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ اس موضوع سے ان کی جذباتی وابستگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس موضوع کے تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، جو 16-17 مہینے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ جب جماعت کی نماز شروع ہوئی تو بیت المقدس کے استقبال کے ساتھ اور اس کی طرف رخ کرتے ہوئے مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ جب تک مکے میں تھے اس طرح نماز ادا کی
کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ اور جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس طرح نماز ادا فرمائی کہ اس وقت مکہ آپ کی پشت کی جانب پڑتا تھا اور بیت المقدس آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا ایک والہانہ تعلق ہے اس جگہ سے۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آسمانی کا آغاز ہوا اور حضور کو تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف بخشا گیا۔ یہ ساری فضیلتیں آپ نے سنی، یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک کام تو وہ ہے جس کی طرف مولانا سلمان صاحب نے اشارہ فرمایا، پروفیسر محسن عثمانی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہر انسان اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے مطابق ظلم کی مخالفت کا مکلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اور ظلم سب سے بڑی برائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو طاقت کا استعمال کر کے اس ظلم کو روکنا چاہیے، اور اگر وہ طاقت استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو فَبِلِسَانِهِ، کم سے کم اپنی زبان سے اس کے خلاف احتجاج درج کرانا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس کی کڑھن اور اس کا رنج محسوس کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس جمہوری دور میں انسان کے زبان کے بول کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ فلسطین میں جس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اگر ہندوستان کے مسلمان یہ طے کر لیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں وہ ہندوستان کی حکومت کو میل کریں کہ ہمارا ملک جس پر عربوں کا بڑا احسان رہا ہے اور آج بھی جس کے معاشی مفادات عربوں سے متعلق ہے، وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات کو ختم کرے، وہ اسرائیل کے مقابلے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے اور انصاف کا ساتھ دے۔ ہم میل کے ذریعے، ہم تحریروں کے ذریعے، ہم فیکس کے ذریعے سب سے پہلے ہمیں اپنی حکومتوں سے یہ بات کہنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اسرائیل کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار دنیا میں ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اسی طرح ہمیں اور مسلم ملکوں کے سفارت خانوں سے اور وہاں کے حکمرانوں سے اپیل کرنی چاہیے جو فلسطین کے جوار میں ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں، مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں اور اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، ان سے اپنے تعلقات منقطع کریں۔ آج کے اس دور میں آواز کا بھی اثر ہوتا ہے، انسان کے ووٹ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان عرب سفارت خانوں کو آپ نے اپنے میل بھیجے، ہندوستان کے حکومت کو بھیجا، اسرائیل کے پشت پناہ مغربی ملکوں کو آپ بھیجیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اس آواز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس آواز کا ایک اثر دنیا میں محسوس کیا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے سنی کہ ہمیں ایسے سامان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس سے اسرائیل کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہندوستان کے علماء کا پرانا فتویٰ ہے۔ جب اس ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو ایک تحریک یہاں ترک موالات کی چلائی گئی کہ ہم انگریزوں کے ساتھ بے تعلقی برتیں، ہم ان کے سامانوں کا بائیکاٹ کریں۔ بعض دفعہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم 2-4-10 آدمیوں نے فلاں سامان نہیں لیا تو اس سے اس ملک کا کیا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ نہیں، ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس انداز پر سوچنا چاہیے کہ ہم شرعاً ظالم کی مخالفت کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کے مکلف ہیں۔ جتنی ہم ظالم کی مخالفت کر سکتے ہیں، جتنا ہم ظالم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جتنی ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں،
اس کے بارے میں ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ مدینہ میں یہودیوں کے بازار تھے، سب سے بڑا بازار بنو قینقاع کا تھا۔ وہاں ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں سوق المدینہ، مدینہ مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا مال بنو قینقاع کے مارکیٹ میں لے جانے کے بجائے وہ سوق المدینہ، مدینہ مارکیٹ میں لائیں، اس مارکیٹ کو آگے بڑھائیں، اس کو فروغ دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشی حکمت عملی اختیار کی کہ جو لوگ مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں، جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے اپنے معاشی تعلقات کو محدود کر دیں یا ختم کر دیں۔ تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک تجویز اس سلسلے میں میری اور بھی ہے۔ جب فلسطین پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی رواداری کا معاملہ فرمایا کہ آپ کو نماز پڑھنی تھی۔ ایک چرچ کے متولی نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے چرچ میں نماز ادا فرما لیجیے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھی، لیکن آپ کو مان خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس چرچ کو زبردستی مسجد بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ نے اس چرچ کے متولیوں سے کہا کہ تم کاغذ لاؤ کہ ہم تمہارے لیے دستاویز لکھ دیں، یہ چرچ ہے اور یہ چرچ باقی رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس میں جبر اور زبردستی کا معاملہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نماز کسی چرچ میں وہاں ادا نہیں فرمائی، اور جو معاہدہ کیا گیا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ضمانتیں دیں، ان ضمانتوں میں یہ بات تھی کہ آپ کے تمام چرچ محفوظ رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مورتیاں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی چھیڑا نہیں جائے گا۔ اور جب عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، تو حضرت عمر نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ ان کی کالونیاں الگ ہوں گی، آپ کی آبادیاں الگ ہوں گی، کسی کا خون نہیں بہایا گیا، کسی کی جان نہیں لی گئی۔ اس طرح بیت المقدس ہجرت کے 16ویں سال یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مسرت انگیز موقع تھا۔ پھر اس وقت سے لے کر 1967 تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل وطن ہے، ہم نے یہاں زندگی گزاری ہے، بنی اسرائیل یہاں پیدا ہوئے، حالانکہ خود تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت اور جالوت کی جنگ سے پہلے بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ نہیں تھا، اور بیت المقدس کی پوری تاریخ میں مسلمانوں نے تو 1000 سال سے زیادہ، تقریباً 1200-1300 سال اس کے وہ متولی رہے، لیکن یہودی اپنی پوری تاریخ میں صرف 70-71 سال، 1967 سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، صرف 70-71 سال بیت المقدس پر ان کی حکومت رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر 1967 تک صرف 90 سال کے وقفے کو چھوڑ کر جو صلیبی جنگ کے موقع پر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کو فتح کیا، اس 90 سال کے وقفے کو چھوڑ کر 16 ہجری سے لے کر اور یہ 1967 کی تاریخ تک یہ شہر، یہ ملک ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمان اس کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 1967 میں بیت المقدس پر جبراً عیسائی طاقتوں کی مدد سے، مغربی طاقتوں کی مدد سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا،
تو اس وقت بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ عرب علماء نے بھی، خود فلسطینی علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ وہ احتجاج ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ گویا ہم اسرائیل کے سامنے اور عالمی طاقتوں کے سامنے اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں نہیں جائیں گے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ وہ اپنے فتوے میں بالکل مخلص تھے، لیکن میں یہاں بہت سے علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، آج مسلمانوں کو بیت المقدس جانا چاہیے، کیونکہ آج یہودی طاقتیں اور دنیا کے اسلام دشمن طاقتیں اس کو ایجنڈا بنا رہی ہیں کہ مسلمانوں نے اب بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ پہلے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ بیت المقدس آیا کرتے تھے حج کے موقع پر، اور ان کا اس شہر سے تعلق تھا۔ اب مسلمانوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ اس شہر سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اس لیے اب اس پر تنہا یہودیوں کا حق ہے، اب اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے آج کے حالات میں مسلمانوں کو اپنے استحقاق کو واضح کرنے کے لیے بیت المقدس کا سفر کرنا چاہیے اور مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہے اور یہاں سے آپ نے سفر آسمانی شروع کیا ہے۔ یہ تو وہ تدبیریں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم بیت المقدس کو واپس لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی تدبیر دعا ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہماری دعاؤں سے بھی مسجد اقصیٰ نکل گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی دعا کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے مسجد اقصیٰ کی واپسی کو، تاکہ ہماری نسلیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے دل میں اس کی واپسی کے لیے ایک تڑپ پیدا ہو، ایک بے قراری پیدا ہو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شدید قحط پڑا، لوگ درخت کے پتے اور چمڑے بھون کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے ریلیف منگواتے تھے، لیکن کسی طرح قحط دور نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں تو عمر کو بہت سمجھدار سمجھ رہا تھا، وہ تو ناسمجھی کر رہے ہیں، میں تو عمر کو بہت سمجھدار سمجھ رہا تھا۔ فجر کی نماز سے پہلے ہی وہ حضرت عمر کے دولت خانے پر پہنچے اور دستک دی۔ بے وقت آدمی کے آنے پر حضرت عمر چونک گئے اور پوچھا کون صاحب ہیں؟ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ حضرت عمر بے چین ہو گئے، دروازہ کھولا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں پہنچے، نماز کے بعد تمام صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تم نے عمر کے اندر کوئی تبدیلی پائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رفیق تھے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفاقت کا حق ادا فرمایا، آپ کو جب خلافت ملی تو آپ نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا۔ حضرت عمر نے ان صاحب کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ تم اپنا خواب بیان کرو۔ جب ان صاحب نے خواب بیان کیا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، حضور اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قحط کے علاج کے لیے دنیا کے اسباب اور مادی وسائل پر تو آپ نے نظر کی، آپ شام سے غلے منگا رہے ہیں، آپ یمن سے غلے منگا رہے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے دروازے کو دستک نہیں دی، آپ نے نماز استسقاء نہیں پڑھے۔ سیدنا حضرت عمر نے فرمایا یہ وہی بات ہے جو حضرت علی فرما رہے ہیں۔ پھر نماز استسقاء پڑھی گئی اور جو مدتوں سے جو قحط جاری تھا وہ قحط دور ہوا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔
دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہماری کوئی نماز، ہماری کوئی دعا مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں اللہ کے دربار میں آہذاری سے خالی نہ ہو. لیکن میں اصل میں اس وقت جو بات آپ سے چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دو اور باتیں ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے، عربوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو فلسطین سے محروم کرنے کے لیے کیا سازشیں کی اور کیا عیاریاں کی. آج وہی سازشیں اور وہی عیاریاں آپ کے اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ان کا علاج اور ان کا تدارک کرنا ہوگا. اسرائیل نے دو بنیادی طریقہ کار اختیار کیا. ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو یکا و تنہا کر دیا جائے. مسلمانوں کے درمیان اور عیسائی کی دنیا کے درمیان ایسی نفرت پیدا کر دی جائے کہ مسلمان ایک کنارے پر آ جائیں. پوری دنیا کے عیسائی ملکوں کو متحد کر کے انہوں نے خلافت عثمانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کی وحدت کے اس نشان کو ختم کر دیا. آج ہمارے اس ملک میں بھی یہ اسرائیلی سازش کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو یکا و تنہا کر دیا جائے، برادران وطن سے ان کے رشتوں کو کاٹ دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں مسلمانوں کے تئیں نفرت بھر دی جائے. مسلمانوں کا نام آتے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ شدت پسند ہیں. ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے سلوک کے ذریعے اس یہودی سازش کو جو اس ملک میں برہمنوں کے ذریعے اور RSS کی فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے جو کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کوشش کو ناکام بنانا ہوگا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا جہاں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، وہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں بھی مسلمانوں کو جینا سکھایا جہاں مسلمان مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں. مکہ مکرمہ میں جب اہل مکہ کی مخالفت اپنی انتہا پر پہنچ چکی تھی تو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کے دو فارمولے رکھے. ایک فارمولہ یہ رکھا کہ ہم سب کے سب لوگ ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کریں، اور ایک دن سب کے سب مل کر جس میں آپ بھی شامل ہوں ہمارے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت کی جائے. اور دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ روزانہ سب کی عبادت ہو، ہمارے خداؤں کی بھی اور آپ کے خدا کی بھی، اور اس عبادت میں آپ بھی شریک ہوں اور ہم بھی شریک ہوں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی اور قرآن نے صلح کا ایک تیسرا فارمولہ پیش کیا. قرآن نے کہا کہ شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن جمع نہیں ہو سکتا، جیسے دو مخالف چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، بیک وقت اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، یہ دونوں باتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. لیکن ایک تیسرا طریقہ ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمیں اپنے دین پر چلنے دو. یہ ایک تکثیری معاشرہ، کثیر مذہبی معاشرہ جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، اس کا تصور قرآن نے مکی زندگی میں بھی پیش کیا. پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مسلمان بھی تھے، بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی. 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اور انصار میں کچھ مشرکین بھی موجود تھے، اکا دکا عیسائی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیکٹ تیار فرمایا جس کو سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اس میں آپ نے تمام قبیلے کے لوگوں کا، مسلمانوں کے نمائندوں کا، یہودیوں کے نمائندوں کا اور مدینہ کے تمام قبیلے کے نمائندوں کے دستخط کرائے. اس میثاق میں یہ بات شامل تھی کہ ہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی،
لیکن اگر مدینہ پر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب لوگ مل کر مدینہ کی مدافعت کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج کا تصور پیش فرمایا کہ جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں، اور سیرت کی اسی رہنمائی کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اور مسلمانوں نے اس ملک میں برادران وطن کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنا قبول کیا، اور ایک اس وطن کی محبت کا، اس کی بہیخائی کا اور اس کی بھلائی کے سوچنے کا ہمیشہ ثبوت دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کوشش کی جا رہی ہے کہ برادران وطن سے ہمارے رشتے اس طرح کاٹ دیے جائیں اور نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے جو ایک زمانے میں عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے عالمی سطح پر مسلم ملکوں کے خلاف جو سازش کی گئی تھی۔ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے سے پر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اے تمام انسانوں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے ہو، اس بات کو یاد رکھو، تم سب کے سب اپنے پروردگار سے ڈرو۔ خدا نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور انہی سے پوری دنیا میں مرد و عورت پھیلا دیے۔ یعنی قرآن نے یہ تصور دیا کہ جیسے ایک ہمارا نسبی بھائی چارے کا رشتہ ہے، ایک باپ کے چند بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، جیسے ایک رشتہ ہمارا اپنے مذہب کے لوگوں سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسلامی بھائی سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک رشتہ ہمارا پوری انسانیت سے ہے۔ پوری انسانیت ایک خاندان کنبہ ہے، ہر انسان ہمارا بھائی ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دیا، ان کے احترام کا حکم دیا۔ آپ کے سامنے سے جنازہ گزر رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا انہ لجنازۃ یہودی، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو وہ بھی تھا، زندگی اور جان تو اس میں بھی تھی، یعنی آپ نے اس کی انسانی حیثیت کا احترام ملحوظ رکھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جن کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے، اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے۔ جس طرح ہم اپنی جان اور ایک مسلمان کے خون کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح اس غیر مسلم بھائی کی جان کا احترام، اس کے مال کا احترام اور اس کی عزت و آبرو کا احترام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لازم قرار دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم کو بے قصور قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو ایک مہینے سے زیادہ کی مسافت سے اس کی خوشبو محسوس کی جائے گی، لیکن جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم کا مال بیجا طور پر لے لیا، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے مقابلے میں فریق بن کر کھڑا ہوں گا۔ اور آپ سوچئے کہ جس کے مقابلے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فریق ہو جائیں، آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی محبت سکھائی، یہ دین محبت ہے، اس میں پوری انسانیت کی محبت سکھائی گئی ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں موجود ہے، مدینہ منورہ میں بعض مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی مدد سے رک گئے، اس لیے غیر مسلم رشتہ داروں کی مدد سے رک گئے کہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین اور مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، دین اور مذہب کے معاملے میں کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو، گمراہی کو واضح کر دیا ہے، لیکن تم کسی کے ساتھ اس لیے حسن سلوک کرنا چھوڑ دو کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا،
قرآن پاک نے کہا کہ یہ درست نہیں. ہماری کتاب نے ہمیں سکھایا کہ تم کسی غیر مسلم بھائی کے مذہبی شخصیتوں کو، ان کے دیویوں کو، دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ کسی انسان کی دل آزاری اسلام میں پسند نہیں کی گئی. اسی لیے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس ملک میں 1500 سال سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں. کوئی مثال اس کی نہیں پیش کی جا سکتی کہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی نمائندہ، کوئی مذہبی عالم، کوئی مذہب کا نمائندہ ہو جس نے ہمارے ہندو بزرگوں کے بارے میں کوئی نازیبہ بات اپنی زبان سے کہی ہو یا کوئی نازیبہ بات اپنے قلم سے لکھی ہو. اور کسی بھی مذہب کی فکر کے لیے اس کے مذہبی نمائندوں کی بات معتبر ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور اخلاق و محبت کا ایسا رویہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جو سازش آج اس ملک میں کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یکا و تنہا کر دیا جائے، یہ سازش ناکام و نامراد ہو جائے. اور دوسری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ دوسری سازش جو یہودیوں نے کی، وہ سازش یہ کی کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور نفرت کی بیج بو دی جائے. آج آپ دیکھیں مصر، شام اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ایک جھنڈے خلافت عثمانی کے تحت جمع تھے. عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا گیا، ترکوں کو عربوں کے خلاف بھڑکایا گیا. مصریوں سے کہا گیا کہ تمہاری ایک شاندار تہذیب اور تاریخ ہے، تم دوسروں کے تحت کیوں رہتے ہو. شامیوں سے کہا گیا تمہاری اپنی ایک تاریخ اور اپنی ثقافت ہے. یعنی پورے عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تاکہ یہ اسرائیل اور اسلام دشمن طاقتوں سے مقابلے کے لائق نہیں رہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج پھر اس ملک میں بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ذات برادری کے خانے میں، مسلمانوں کو مسلکوں کے خانے میں اس طرح تقسیم کر دو کہ یہ جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ اس سے غافل ہو جائیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ جائیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں، اسلام میں مسلمانوں کی وحدت کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ بہت سی چیزیں جو دین میں ناپسندیدہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کے لیے ان کو پسند فرمایا. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے، دو مسلمانوں کے شکستہ دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف آواز اٹھانا شریعت کا ایک حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امام کوئی ایسا شخص مقرر ہو جائے جو اچھا آدمی نہیں ہو، جس میں تم کمیاں پاتے ہو، پھر بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کے انتشار سے ان کو بچائے رکھنے کے لیے ایسے امام کے پیچھے بھی تم نماز پڑھ لو. صلو خلف کل بر و فاجر. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مسئلے کے یہ 3 رخ ہیں. ایک مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور اس کی عظمت ہے، یہ تو ہر مسلمان کے دل میں نقش ہے. دوسرے وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس مسجد کی بازیابی کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ دعا ہے، وہ اپنی رائے کا اور اپنے احتجاج کا پرامن اظہار ہے، وہ ایسی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ جن کے ذریعے ایسی ظالم طاقتوں کو قوت حاصل ہوتی ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے. ہمارے لیے اس کا سبق یہ ہے کہ جو عیاری اور مکاری یہودی اور عیسائی طاقتوں نے مسجد اور فلسطین پر قبضے کے لیے کیا، یعنی مسلمانوں کو یکا و تنہا کر دینا اور مسلمانوں کے صفوں میں بکھراؤ پیدا کر دینا، آج ہمارے اس ملک میں یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسرائیل سے تعلقات جتنے بڑھیں گے ہمارے ملک کے، یہ کوششیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائیں گی. ہمیں پوری سمجھداری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، شعور اور دانش کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس صورتحال سے
کو بدلنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کی اکثریت، ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثریت آج بھی انصاف پسند ہے، بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ ہمیں ہندو بھائیوں کو سمجھانا چاہیے، ہمیں آپ کے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا مزاج شدت پسندی کا ہوتا تو آپ سوچیں 1000 سال مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے، کیا مسلمان اقلیت میں ہوتے؟ 1000 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت گاہیں جن کی عمریں ہزاروں سال کی ہیں، کیا یہ عبادت گاہیں آج اس ملک میں محفوظ ہوتی؟ اگر مسلمانوں کا یہ کردار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے برادران وطن کے جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی، ان کے مذہبی مقدسات کی، ان کے مذہبی جذبات کا احترام رکھنے والے لوگ نہ ہوتے، تو کیا آج اس ملک میں یہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کی مذہبی مقدسات ہیں جن کی عمریں ہزار سال ہیں، کیا یہ اس ملک میں باقی ہوتی؟ کیا اس ملک میں آج بھی مسلمان اقلیت میں ہوتے؟ لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہم اس دنیا کے لیے رحمت ہیں، ہم اس دنیا کے لیے محبت کا پیام بن کر آئے ہیں، ہم اس دنیا میں محبت کے پھول رکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم نفرت کے کانٹے بچھانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس موضوع سے جڑی ہوئی یہ بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس ملک میں نفرت کی آگ سلگا رہے ہیں، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ محبت کی شبنم اور محبت کے پانی سے ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک میں امن و آشتی کو، اخوت و بھائی چارے کو، باہمی محبت اور صلح و ہمدردی کو باقی رکھے، اور اس ملک کا رشتہ ہمیشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے قائم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مہمان گرامی، مولانا موصوف کا بڑا بصیرت افروز خطاب سماعت فرمایا۔ آپ کی خطابت ان اشعار کی طرف متوجہ کر رہی تھی کہ کمزور ہو گیا ہوں میں دشمن کی نظر میں، کمزور ہو گیا ہوں میں دشمن کی نظر میں، جس دن سے اختلاف ہوا ہے میرے گھر میں، شام سے برما تک ہر اہل حق، شام سے برما تک ہر اہل حق، خوب ایمانی لہو بکھر گیا، آؤ کہ ہو جائیں ہم سب ایک پھر، آؤ کہ ہو جائیں ہم سب ایک پھر، بھائیوں وقت شہادت آ گیا۔ میں بلا تاخیر اپنے آخری مقرر حضرت مولانا شاہ ہلال احمد قادری، عالم اسلام کی مشہور شخصیت، ہندوستان کے مشہور شہر پٹنہ کی خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے ناظم و نگنا، نہایت معتبر متدین عالم دین، مستند محقق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور دارالعلوم مجیبیہ کے پرنسپل ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ آپ حضرات تھوڑی دیر اور تشریف رکھیے، جلسہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ شاہ اللہ خان صاحب ڈائس پہ آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکاملین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم حتی یغیروا ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم حتی یغیروا بانفسهم۔ حضرات، جلسہ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا اور مسجد اقصی اور فلسطین کے مسئلے پر
مفید گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ میں ضابطے کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب کے حکم سے چند کلمات کہنے کے لیے بیٹھ گیا۔ خلافت اسلامیہ ترکی کے سقوط کے بعد جب فلسطین پر قبضہ ہوا یہود کا، تو اس زمانے میں بہت احتجاجی جلسے ہوئے اور برابر پروگرام ہوتے رہے۔ خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ محمد محی الدین قادری امیر شریعت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا لکھ کر کے دی تھی، جو جمعے کے خطبوں میں عرصہ دراز تک پڑھی جاتی رہی، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے۔ ادھر عرصہ دراز سے یہود کے ظلم و ستم بڑھتے رہے، اور ایک بہت عرصے کے بعد ایک بھولی بسری بات کو یہاں رامپور میں تازہ کیا گیا۔ اس مسئلے سے لوگوں کی نظر ہٹ چکی تھی۔ اس اعتبار سے اہل رامپور قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر ایک اجلاس منعقد کیا، اور یہود آج سے نہیں، شروع سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی معلوم مشہور ہے۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ انبیاء جتنے آئے وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ سارے پیغمبر اسرائیلی تھے، سب بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ جتنے انبیاء ہوئے سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، حضرت اسحاق کے اولاد میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلانے لگے۔ ایک زمانے تک، ایک طویل عرصے تک نبوت ایک خاندان میں تھی، اور تقدیر کا فیصلہ بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی دولت اٹھا کر کے خاندان بنی اسماعیل میں رکھ دی، اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہ ایک بڑی دولت نبوت و رسالت کی جو بنی اسرائیل کے خاندان میں تھی، یہاں سے اٹھا کر کے یہ دولت بنی اسماعیل میں دے دی گئی۔ تو بنی اسماعیل سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کا حسد کرنا اصل وجہ یہ ہے۔ ان کے حسد کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی آخری نبی جن کا ان کو انتظار تھا، اور جس کے بارے میں ان کو یہ یقین تھا کہ انہی کے خاندان میں وہ نبی مبعوث ہوگا، لیکن وہ نبی، آخری نبی حضرت اسماعیل کے اولاد مبعوث کیے گئے۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب پر مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب مدینہ میں قیام فرمایا، تو بنی اسرائیل سے مفاہمت کی اور ان سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب یہود کی سازشیں زیادہ بڑھیں تو ان سے جنگ کی نوبت آئی۔ شروع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی۔ جب ان کی سازشیں اور ان کے فتنے بڑھنے لگے تو جنگ کی نوبت آئی، اور جنگ کی نوبت آئی تو ان کو شکستیں ہونے لگیں، ان کے تمام قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب بدل کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ نام رکھا۔ اور اب مدینہ میں یہود کا غلبہ بھی ختم ہو گیا، یہود نکال دیے گئے۔ وہ دشمنی یہود کے دل میں آج تک موجود ہے، مدینے سے نکالے جانے کا غم آج بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو نکالا نہیں گیا، وہ اپنی حرکتوں سے نکلے وہاں سے، اور وہ ان کا نشانہ مکہ اور مدینہ ہے، صرف بیت المقدس نہیں ہے۔
بیت المقدس میں ان کا قبضہ ان کے مقاصد کے اعتبار سے ابھی تو ہو گیا، لیکن اس بات کا یقین رکھیے کہ یہود اور اسرائیل اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ پیشین گوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ملحمہ کبریٰ کی پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی یہود سے اور مسلمانوں سے، جس میں یہود مارے جائیں گے۔ جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس وقت یہود کے پیروں کے نیچے زمین نہیں تھی، اور آج یہود ایک ملک کے مالک ہیں، طاقت بھی ان کے پاس، قوت بھی ان کو حاصل ہے، علم بھی ان کو اچھا خاصا ہو چکا ہے، ہر اعتبار سے وہ دنیا میں ابھی بہترین قوم سمجھے جاتے ہیں، ذہانت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، مالی وسائل کے اعتبار سے، اور ظلم و ستم میں بھی سب سے آگے ہیں۔ وہ جس وقت وہ بات کہی گئی تھی، وہ حدیث بیان کی گئی تھی، وہ جنگ کرنے کے لائق نہیں تھے۔ جنگ ہمیشہ اسی سے کی جاتی ہے جو طاقتور ہوا کرتا ہے، کمزور اور بکھرے لوگوں سے جنگ نہیں ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ارشاد ہوا تھا یہ سب بکھرے ہوئے تھے، یہ دنیا میں کہیں ان کو عزت حاصل نہیں تھی، اور اب یہ ایک طاقت رکھتے ہیں۔ پیشین گوئی کا آدھا حصہ پورا ہو چکا ہے اور آدھا حصہ باقی ہے۔ وہ جنگ ملحمہ کبریٰ، بڑی جنگ جس کو جنگ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہوگی۔ تو یہود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ظلم و ستم ان کا حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور نصارہ نے ملت اسلامیہ کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے یہود سے ساز باز کر رکھا ہے۔ ان کا اتحاد یہود سے، یہود کے سب سے بڑے دشمن نصارہ ہیں۔ وہ نصارہ یہود کو قاتلان مسیح سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ اور ہر زمانے میں ان کو مارتے رہے، ان کو اپنے شہر سے نکالتے رہے۔ مسلمانوں نے اپنے ملکوں میں پناہ دی ان کو، لیکن یہ فتنہ اور سازش اس قوم کی ایک فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اور اللہ سے بس دعا ہی کرنے کی ہے، اور کوئی تدبیر کسی ملک کے مسلمان نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ عرب کر سکتے ہیں، عرب حکمراں کر سکتے ہیں، لیکن عرب جن کی صفت میں غیرت اور حمیت داخل تھی، جن کی سرشت میں، وہ سب نکل چکی ہے۔ وہ بے حمیت اور بے ضمیر عرب، ان کو اب مسجد اقصیٰ کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی اپنی سلطنتیں بچانے کی فکر ہے۔ اس لیے اب وہ ہر معاملے میں یہود کی حمایت میں ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کسی کا ساتھ کھلا ہوا ہے، کسی کا ساتھ اور کسی کے تعلقات خفیہ ہیں۔ فیصلے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دن متعین کر رکھا ہے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے دشمنوں کی ہلاکت کا ایک دن متعین کر رکھا ہے۔ تو ہلاکت کا ایک دن ہے، وہ آ کر کے رہے گا، اور قوم اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے لیے دعاؤں کی ایک صورت باقی رہتی ہے کہ وہ دعائیں جو ان کے فلسطین پہ قبضے کے زمانے میں کی جا رہی تھیں، پھر درمیان میں اس کا سلسلہ بند ہوا، وہ دعائیں پھر سلسلہ جاری ہو، اور لوگ دعا کرتے رہیں، اپنے بچوں کو فلسطین اور مسئلہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتاتے رہیں کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ معراج میں آسمانی سفر کا آغاز اسی مسجد اقصیٰ سے ہوا، بیت المقدس سے، تو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، اور ہم اس عہد زمانے کو شاید کہ نہیں دیکھیں، امید نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے، شاید آنے والی نسلیں ہماری یہ دیکھ لیں کہ بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر اس کی حرمت بحال ہوئی۔ ابھی جو اس کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کے اندر اور ہماری اس مسلم حکمرانوں کے دلوں میں اتحاد پیدا کرے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے دشمنوں کے لیے بنیان مرصوص بنے۔ سارا قصور انہی کا ہے، ساری غلطیاں انہی کی ہیں،
نہ نصارہ طاقتور ہوئے، نہ یہود طاقتور ہیں، ہم کمزور ہو گئے، اپنی ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو گئے، اپنی فکر کے اعتبار سے کمزور ہو گئے اور اپنی قوت کے اعتبار سے کم ہو گئے، ورنہ قرآن نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ خَيْلٍ لِتُرْهِبُوا بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم اپنے ہتھیاروں سے گھوڑے جمع کر کے طاقت حاصل کرو اور اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک راستہ بتایا، قوم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اب کوئی کسی صلاح الدین کے پیدا ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، اور کوئی صلاح الدین، وہ صلاح الدین اٹھا بھی تھا تو اس کی پوری زندگی اپنی قوم سے لڑنے میں گزر گئی۔ عرب حکمرانوں سے لڑنے کے بعد سب سے آخر میں اس کی جنگ بیت المقدس کے لیے ہوئی، اور بیت المقدس کے راستے تک، وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دیں، پوری اس کی جوانی کے ایام اس میں گزر گئے، تب جا کر کے اس کو اپنی ہی قوم سے لڑتے لڑتے ایک طویل وقت گزرا تو بیت المقدس تک پہنچا۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے، تقدیر کیا فیصلہ سناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، جو خود اپنی قوم کی اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمارے درمیان میں اتحاد پوری دنیا میں نہیں ہے اور ہمارے اس ہندوستان میں بھی نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت اتحاد کی ہے، بھائی چارے کی ہے۔ ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، دوسروں سے ہماری دوستی کیا ہو سکتی ہے، دشمنوں سے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنوں ہی سے ہماری دشمنی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، اس زمانے میں اتحاد کی بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم لفظ اتحاد کا ایک مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو انتشار کی کیفیت ہمارے ملک میں ہے اور دنیا بھر میں ہے، تو اتحاد کی باتیں کرنی بھی ایک فسانہ لگتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ وہ دلوں کو جوڑ دے اور ٹوٹی اور بکھری ہوئی جماعت کو پھر متحد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں اور اللہ سے کہ آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کہ فلسطین کے بے پناہوں کی حالات بدلیں اور فلسطین کے مظلوموں کو انصاف ملے، اور ہندوستان میں کے رہنے والے مسلمان بھی متحد ہو کر کے رہیں اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرمایا۔ اب میں اختتامی کلمات کے لیے شعبہ عربی کے مدرسہ جامع الفرقانیہ کے استاذ حضرت مولانا قاری اختر علی صاحب شمسی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اختتامی کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ مولانا قاری اختر علی صاحب شمسی کے اختتامی کلمات سماعت فرمائے۔ اب میں اظہار تشکر کے لیے مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ کی انتظامی کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری، فرقانیہ گد اسکول کے مینیجر جناب ڈاکٹر شاعر اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر فرما دیں۔ حضرات، آج کے اس عظیم الشان جلسے کے سلسلے کہ میں مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ کی منتظمہ کمیٹی کی جانب سے اور اس کے تمام مؤیدین، شہر کی تمام تنظیموں کی جانب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ شمالی ہند کے اس خطۂ روہیل کھنڈ کے مسلمانان کی جانب سے منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات نے جس ذوق و شوق سے شرکت فرمائی، اس کے لیے ہم تمام منتظمین آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں انتظام سے وابستہ کمیٹیوں کے تمام اراکین کے، جنہوں نے نہایت لگن اور ہمت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے ان دونوں زمروں کے اراکین کے، جنہیں ہم پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے نام سے جانتے ہیں،
ان حضرات نے نہایت عمدگی کے ساتھ جلسے سے قبل کی اور آج کی بھی نہایت عمدگی کے ساتھ کوریج کی۔ ہم شکر گزار ہیں ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کے آفیسران کے بھی، جنہوں نے بروقت ہماری مدد کی۔ اس کے علاوہ رامپور میونسپل بورڈ کے ذمہ داران اور چیئرمین صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس میدان کے رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے جو تأثر حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو، تمام علماء کرام کو، تمام مکاتب فکر اور تمام مسلک کے حضرات کو متحد ہو کر، متفق ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے اور آپس میں انتشار کا شکار رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جیسے آج یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں حرمین شریفین پر، مسجد حرام پر، مسجد نبوی پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مذہبی مقدس مقامات پر اور مدارس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلک کو، اپنے مکتبہ فکر کو علیحدہ رکھ کر ملت اور مذہب کے مسئلے پر ایک جگہ پر جمع ہونا ہے اور یہودیوں کو اپنی آواز پہنچانا ہے تاکہ اپنے ناپاک منصوبوں میں ناکام ہوں۔ اسی کے تحت ایک قرارداد لکھی گئی ہے۔ اگر آپ حضرات کا اس قرارداد سے اتفاق ہو تو اس کی تائید میں آپ حضرات ہاتھ اٹھا دیں۔ میں قرارداد پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرما لیجئے۔ قرارداد مسجد اقصی کانفرنس رامپور یوپی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کا تاریخی اور دینی مقام و مرتبہ اور بیت المقدس پر یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نازک صورتحال اور مسجد اقصی کو درپیش خطرات کو دیکھتے ہوئے اہل رامپور نے آج مؤرخہ 6 جون سن 2015 کو ایک عظیم الشان اجلاس مسجد اقصی کے عنوان پر رامپور کے تاریخی وسیع و عریض قلعہ معلیٰ کے میدان میں منعقد کیا، اور اہل رامپور نے جس جذبے، اخلاص اور شوق کے ساتھ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر اعتبار سے اپنی قربانی پیش کی وہ لائق تحسین ہے۔ اس کے شرکاء کی طرف سے متفقہ طور سے یہ قرارداد منظور کی گئی۔ نمبر 1، یہ اجلاس پوری مسلم امت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور اس کی بازیابی اور اس کو یہود کے قبضے سے آزاد کرانے کی بھرپور جد و جہد کرے اور اس کے لیے مہم چلائے۔ نمبر 2، یہ اجلاس پوری دنیا سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت اور تمام صلاحیت کا استعمال اس کام کے لیے کریں کہ مسجد اقصی پھر امت مسلمہ کو واپس کی جائے اور اس کے لیے جو بھی توانائی صرف کرنا پڑے عالم اسلام اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ نمبر 3، آج کا یہ اجلاس طے کرتا ہے کہ شمالی ہند کے غیور عوام اور اس کے باشندے مسجد اقصی کے تحفظ اور اس کی پنجہ یہود سے آزادی کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار و آمادہ ہیں۔ نمبر 4، آج کا یہ اجلاس ہندوستان کی دینی تنظیموں، علماء اور دینی قیادت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے عام مسلمانوں کو مسجد اقصی کے مقام اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی دینی اہمیت اور اس کے تقدس کے بارے میں پورے طور پر باخبر اور باشعور بنانے اور آگاہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہندوستانی مسلمان سمجھ سکیں کہ دینی اعتبار سے اس مقام کی کیا اہمیت ہے جس کا ذکر خود قرآن کریم نے کیا ہے۔
نمبر 5، آج کا یہ موقر اجلاس ہندوستان کے عوام و خواص دونوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اسلام کے تینوں اہم مراکز مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے تقدس، ان کی حرمت اور ان کے تحفظ کے لیے باہم متحد ہو کر اور مل جل کر کوشش کریں تاکہ دشمنوں کے ہر قسم کے فتنوں سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 6، آج کا یہ اجلاس مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ فلسطینی بھائیوں اور غزہ کے محصور مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حالات سے باخبر ہوں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پریشان حال انسانوں کی مدد فرمائے۔ اگر آپ حضرات اس قرارداد سے متفق ہیں تو اس کی تائید میں اپنے ہاتھ اٹھا دیں تاکہ آپ کی تائید ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ کی تائید کے بعد میں شہر رامپور کے خطیب و امام جامع مسجد اور امام عیدگاہ حضرت مولانا سید احمد علی عرف خوشنود میاں صاحب، پرنسپل مدرسہ جامع الفرقانیہ و قاضی شہر سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرما دیں اور اپنی دعا پر آج کے اجلاس کا اختتام بھی فرما دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم الف بین قلوب المؤمنین واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم انصر المجاهدين في الإسلام، اللهم انصر المظلومين في فلسطين وشام ويمن وليبيا ومصر وميانمار وبنغلاديش وفي كل مكان۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والمجوس والنصارى من المشركين والمنافقين والظالمين والمفسدين والحاسدين۔ اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم واهزم أحزابهم وأعوانهم وعساكرهم واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلادنا المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمظلومين والمجاهدين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، سرتابہ قصوروار ہیں، لیکن تیرے کرم سے نام لینے والے ہیں، تیرے امتی ہیں، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر جہاں تک بھی
ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کرنے والے ہیں کہ اس کو اختیار کیے رہیں. باقتضائے بشریت ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اے مولا تو اپنے کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اپنے خاص بندوں کے طفیل ہماری ان کوتاہیوں کی طرف نظر نہ فرما، ہماری خامیوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنی شان ارحم الراحمینی پر نظر فرما، اپنے حبیب کی شان رحمت للعالمینی پر نظر فرما، اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، اور ہمیں ایک مقام کے اوپر متحد اور متفق فرما دے. اے اللہ، اور اس اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جب کبھی بھی تیرے نام پر، تیرے حبیب کے نام پر، تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے مقدس مقامات کے اوپر کوئی غلط نظر اٹھا کر دیکھے تو ہمارے دل بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، اور ہمیں جب تک سکون حاصل نہ ہو، جب تک کہ دشمن اپنے مقصد کے اندر ناکام نہیں ہو جائے. اے اللہ، تو مالک الملک ہے، حقیقت میں حکومت ہے تو تیری ہے، قوت ہے تو تیری ہے، قدرت ہے تو تیری ہے، عزت ہے تو تیری ہے، عظمت ہے تو تیری ہے، سب کچھ تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے. اے قادر مطلق، تو آن کی آن کے اندر کیا نہیں کر سکتا ہے. اے مولا، تو ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو بازیاب فرما دے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرما دے، اور ان دشمن یہودی اور دوسری قوموں سے اس کو نکال کر اس کے تقدس کو برقرار رکھ. اے اللہ، قبلہ اول کو فتح فرما دے. اے مولا کریم، اس قوم یہود کو، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. اے اللہ، ان کے حوصلوں کو پست کر دے، ان کی ہمتوں کو ڈھا دے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کو آپس میں تشتت اور تفرق میں مبتلا کر دے، ان کو ٹکڑیوں جماعتوں میں تقسیم کر دے، اور ان کے خوابوں کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دے. اے اللہ، تو نے عزت اپنے لیے رکھی ہے، اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے، ان کے جانثاروں کے لیے رکھی ہے. اے اللہ، عالم اسلام کے اوپر رحم فرما، کرم فرما. آج ہماری حالت بڑی ناگفتہ بے ہے، ہم تیری زیادہ سے زیادہ رحم کے ہم قابل ہیں. اے مولا کریم، اے ارحم الراحمین ذات، ہمارے اوپر رحم فرما، اور دنیا میں بھی ہماری عزت رکھ، آخرت کے اندر بھی ہماری عزت رکھ. یہاں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرما، وہاں بھی تو ہمیں اجر عظیم عطا فرما. یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی تو ہمیں عافیت بھی عطا فرما. اے اللہ، اپنا قرب عطا فرما، اپنے حبیب مکرم کا قرب عطا فرما، اپنے خاص بندوں کا قرب عطا فرما. اے مولا کریم، اپنی رضا عطا فرما، اپنے حبیب پاک کی رضا عطا فرما، اپنے خاص بندوں کی خوشنودی عطا فرما. اور اے اللہ، یہ جو کچھ بھی کوشش کی گئی ہے اس سلسلے کے اندر، اے اللہ، اس کوشش کو اگرچہ یہ کچھ نہیں ہے، تو اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے، اور اس کے اندر کامیابی عطا فرما دے. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شعور عطا فرما، احساس عطا فرما، بیداری ان کے اندر پیدا فرما،
اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ فرما کر عمل کے زیور سے مزین فرما دے، اور ان کے ذہنوں کے اندر شعائر اللہ کا تقدس کوٹ کوٹ کر بھر دے، ان کی روحوں کے اندر سما دے، ان کے رونگٹے کے اندر اس چیز کو سما دے، اور اس راہ کے اوپر مرتے دم تک ہمیں قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمارے ادارے جامع العلوم فرقانیہ کو ترقی عطا فرما، اور دوام اور قیام عطا فرما، اور ہمارے بزرگ جس راستے کے اوپر ہمیں قائم کر کے گئے ہیں اسی راستے کے اوپر تو ہم کو چلا، مرتے دم تک ہمیں اسی کے اوپر قائم رکھ، اور دونوں جہان کے اندر تو ہمیں صحت و عافیت و سلامتی، امن، چین، سکون، عزت عطا فرما، ایمان و اسلام کی دولت سے ہمیشہ بہرمند رکھ، اور دونوں جہان کی سعادتیں و برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات کرام، ایک ضروری اعلان ہے کہ مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے ان مہمانان گرامی کے لیے جو علاقے سے تشریف لائے ہیں ان کے طعام اور قیام کا انتظام مدرسہ جامع الفرقانیہ میں کیا گیا ہے۔ ہمارے علاقے کے مہمانان گرامی مدرسہ جامع الفرقانیہ میں تشریف لے جائیں، طعام بھی تناول فرما لیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو قیام بھی وہیں فرما لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم کے لیے دعا کیجئے کہ آپ کے اس پیرانہ سالی کے باوجود جو آپ نے اتنا بڑا تاریخی پروگرام کرایا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے حصہ لیا ہے اور ایسے تاریخی پروگرام کراتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ جناب مکرم رضا خان صاحب عنایتی سے میں گزارش کروں گا، جامع مسجد کے سیکریٹری ہیں، کہ یہاں پر کچھ عباس مارکیٹ میں گاڑیاں کھڑی ہیں جامع مسجد کے سامنے اور مارکیٹ بند ہے، آپ کی مہربانی ہوگی کہ گاڑیوں کو وہاں سے نکلوا دیں اور اس کو مارکیٹ کو کھلوا دیں جامع مسجد کے سامنے۔ ہاں، مارکیٹ بند کر دیجیے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ توقع سے زیادہ۔ جی عباس مارکیٹ میں بتا دیجیے، میں نے عباس مارکیٹ۔ اچھا صاحب،